بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے اور کون سی نشانی ایسی ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے یہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے؟ تو جان لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، نماز تہجد پڑھا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کی روس ہے، تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ وہ ماضی نہیں نیت دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے۔ اللہ بھی پھر ان کے دل کو کبھی بے حال نہیں رہنے دیتا۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورگلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدہ کرنا کبھی نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پالو گے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ خود سے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی ہو وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کن فیکون کے نظارے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر کیوں آتا؟ صرف یہ پوچھنے کے لیے تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑے ہی آتا ہے۔ میں صدقے جاؤں اپنے اس مقدر پر، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہے، اور انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ تہجد پڑھا کرو، اور تہجد میں جو مانگو گے اللہ پاک تمہاری مقدر میں لکھ دے گا۔ ہمیں تو بچپن ہی سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے محبت کرو، کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ کون چاہے گا مجھے تیری طرح یا رب؟ کون ڈالے گا میرے عیب پر پردہ بار بار، جیسا میرے اللہ تو نے میرے عیب پر ڈالا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں خاموشی اور تنہائیاں کھا جاتی ہے، مگر میں کہتا ہوں خاموشی اور تنہائیاں اللہ سے ملا دیتی ہے۔ اور تم خود ہی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے۔ اللہ کو جب بھی پکارو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ اللہ پر صرف یقین رکھو، اور اس بات پر کہ تم سمندر کی گہرائی سے اگر پکارو گے تو اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ فجر اور تہجد دو خاموش نماز ہے،
اس میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ تعالیٰ دیکھتا اور سنتا ہے۔ فاصلہ تو تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے تو نہیں ہے۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو تو وہ تمہاری ایک ہی پکار پر جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، اسے بھی وہ 7 آسمانوں کے پار سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے نا، اس سے بہتر اس کا حال اور کون جان سکتا ہے۔ تم اس پر توقع رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے۔ تو پھر توقع رکھو، اللہ سے دعا کرو، وہ انہیں بھی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تہجد پڑھو اور تہجد میں مانگی گئی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لا حاصل خواہشیں ادھوری درد کی ٹھوکر کھا کر دنیا سے بے بس ہو جاتے ہو نا، تب وہ رب تمہیں تہجد کی راہ دکھاتا ہے، اور جب تم تہجد تک آ جاتے ہو تو ہر وہ دعا تمہاری قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر بس اپنے صبر اور دعاؤں کے صلے کا انتظار کرو۔ بے شک تمہاری چاہت اب پہنچ چکی ہے۔ جانتے ہو معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر، اور وہ راستے تیرا رب خود بنائے گا۔ ایک دن یہ دروازے جو تمہیں بند نظر آ رہے ہیں نا، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ مایوس نہ ہو، اللہ سے دعا کر اور تہجد پڑھتے رہو۔